لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم سامعین گرامی بزرگوں دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں
زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے نیکیوں کے کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ تو ہم لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ ایسے اعمال اور ہم کچھ کام ایسے بھی کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو کی گئی نیکیوں کے کام ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب مٹ جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے جس پر وقتاً فوقتاً رہنمائی ہوتے رہنا، اور جس پر وقتاً فوقتاً دروس وغیرہ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً کچھ لمحے کچھ وقفے کے بعد ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ سکیں کہ ہم نے کتنی نیکیوں کے کام کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایسے بھی کون سے کام کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو گئی اور اس کا جو اجر و ثواب ہمیں ملنے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی موضوع کے تحت کچھ اسباب کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن کے ذریعے سے ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر سب سے پہلا سبب جس کے ذریعے سے ہماری نیکیوں کا اجر ختم ہو جاتا ہے، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ شرک باللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ جب شرک کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارا ذہن صرف ایک ہی طرف جاتا ہے، وہ اس طرف جاتا ہے کہ درگاہوں پر جا کر سجدے کرنا، بتوں کے سامنے سجدے ٹیکنا، یا مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا وغیرہ۔ جبکہ شرک جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، جن میں سے مختصر انداز میں ہاتھوں کے اندر کڑے پہننا اور یہ کہنا کہ بیماری کی وجہ سے ہم نے پہنا، اس کڑے کے ذریعے سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے بازوؤں پہ، گلوں میں، کمر میں یا پیروں میں جو ہے کالے قسم کے دھاگے یا تعویذیں باندھنا، اور بسا اوقات شرک جو ہے یہ ہماری اپنی زبانوں سے بھی سرزد ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں، یا بسا اوقات ہم جب قسمیں کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم پڑتا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے ماؤں کی قسمیں کھا لیتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، جبکہ قسم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کھائی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیے، چاہے وہ اپنے اقوال کے ذریعے سے ہو، چاہے افعال کے ذریعے سے ہو، تو یہ جو ہے شرک کی طرف لے جانے والے چور دروازے ہیں، اور یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے سے شرک میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، اور جب شرک کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک جو ہے بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ اگر مرنے والا شخص بغیر توبہ کیے مر گیا تو اسے جو ہے دائمی جہنم ہو جائے گی، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ لوگ شرک کریں گے تو ان کے تمام اعمال برباد کیے جائیں گے جو وہ کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی نیک اعمال وہ کریں گے، اگر شرک پایا گیا اور ذرا سا بھی شرک کا شائبہ ہو گیا تو ایسی صورت میں ان کے جتنے بھی نیک اعمال کیے گئے وہ تمام کے تمام برباد ہو جائیں گے اور خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ دوسری چیز اور دوسری دلیل یہ
کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول علیہ السلام کو جو بھیجا وہ کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ لوگ اپنی امتوں میں جا کر جو ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے، توحید کی دعوت دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید سنائی، کیا انبیاء سے شرک سرزد ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے خود ان کے دلوں کو اس چیز سے صاف کیا اور اللہ رب العالمین نے خود ان کے دلوں کو جو ہے دین توحید کی نشر و اشاعت کے لیے بنایا، تو کیا ان انبیاء سے شرک کا سرزد ہونا ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، ان تمام کی طرف اس چیز کی وحی کی گئی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی دھمکی دی۔ انبیاء و رسول علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اور چنندہ بندے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے شرک کی خباثت سے پاک رکھا ہے، اللہ رب العالمین انہیں دھمکی دے کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جب اعمال برباد ہو جائیں گے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شرک جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے تمام کے تمام اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ عبداللہ ابن جدعان جو جاہلیت کا ایک شخص تھا، وہ بڑا خیر خواہ تھا، جاہلیت میں بہت زیادہ خیر خواہی کرتا تھا، فقیروں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر بہت زیادہ دل کھول کر جو ہے وہ خرچ کرتا تھا، اور اسی طرح سے ہر خیر کے کاموں میں وہ پیش رہتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت کے روز اس کی یہ اچھائیاں کچھ فائدہ پہنچائے گی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک مشرک ہے جو دنیا کے اندر بہت زیادہ خیر کے کام کرتا ہے، اور اتنے خیر کے کام کرتا ہے کہ مومن نہیں ہونے کے باوجود، مسلمان نہ ہونے کے باوجود ہر خیر کے کاموں میں آگے رہتا ہے، تو کیا اس کی یہ نیکیاں کل قیامت کے دن اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ کیا اسے جو یہ نیکیاں ہے وہ کل قیامت کے دن فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينفعو، اس کی یہ نیکیاں ذرہ برابر بھی اسے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ انہو لم یقل یوما، اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عبداللہ بن جدعان یہ ایک مشرک شخص تھا، مشرک آدمی تھا، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو اس کی یہ نیکیاں اسے فائدہ پہنچاتی، لیکن ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، تو اسے یہ نیکیاں نہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو گویا کہ اس کا نیکی کرنا یا نہ کرنا دونوں ایک حساب سے برابر ہو گیا۔ تو شرک سب سے پہلا سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب جادو اور اس سے ریلیٹڈ جو علوم ہے ان کا سیکھنا، سکھانا یا کرنا اور کروانا۔ یعنی اگر کوئی شخص جادو کا علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا کسی پر جادو کرتا ہے یا کسی کے ذریعے جادو کرواتا ہے، اور اسی طرح سے نجومی اور کاہن جو ہے وہ بھی اس ضمن میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص جادو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے، دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جائے گا۔ مان لیجئے کہ کوئی ایک شخص ہے جو کلمہ کو مسلمان ہے، جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اکیلا تسلیم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر وہ جادو کا علم سیکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اور ایسے شخص کا انجام اور ایسے شخص کی سزا یہ ہے
کہ شریعت جو ہے اسے قتل کرنے کا حکم دیتی ہے. یعنی ایک کافر کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ جیے، بلکہ اس کی سزا شریعت نے مقرر کر دی کہ اسے جو ہے قتل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، جو شخص کسی نجومی کے پاس، یعنی مستقبل کی باتوں کو بتانے والے شخص کے پاس چلا جائے، فسألہ، بس صرف اس نے اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، مستقبل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. تو خالی بس نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا اور اس سے سوال کرنا، گویا کہ اس کے اعمال کے خسارے کا سبب بنتا ہے، اعمال کے بربادی کا سبب بنتا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ 40 راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. یعنی اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں 40 راتوں تک اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی نجومی کے پاس چلا گیا تو 40 راتوں تک وہ نماز ہی نہ پڑھے، بلکہ اسے نماز پڑھنی ہے، اسے اس پر جو واجب ہے اسے ادا کرنا ہوگا، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وہ 40 راتوں کی نمازیں جو ہے قبول نہیں ہوگی. تو معلوم کیا ہوا کہ جادو اور اس سے ریلیٹڈ علوم کا سیکھنا، سکھانا، یا کسی نجومی اور کاہن جو جادو کے ذریعے سے تمہاری مستقبل کی باتوں کو بتاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے پاس جانا، ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، گویا کہ اپنے اعمال کے خسارے اور اپنے اعمال کے بربادی کا سبب بنتا ہے. اور اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس آئے، صرف آنا، حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ صرف جائے اس کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا شخص گویا کہ وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ چیز کا انکار کیا. تو جب ایک شخص انکار کرے گا تو گویا کہ ظاہر سی بات ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کی بربادی کا دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ جادو اور اس کے جو ملصقات ہے اور اس کے جو ریلیٹڈ علوم ہے، ان کا سیکھنا یا سکھانا یا جادو کرنا یا کروانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں. تیسرا سبب جو ہمارے اعمال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں وہ بدعت ہے. بدعت، اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وقتاً فوقتاً بارہا سنتے آتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اب جو شخص بدعت جو ہے یہ سنت کی ضد ہو گئی. اب جو شخص سنت کو چھوڑے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے بدعت کا مرتکب بن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص ہماری سنت سے انکار کرے گا، اعراض کرے گا، ہماری لائی گئی شریعت کو تسلیم نہیں کرے گا، ہماری سنت کو نہیں مانے گا، تو گویا کہ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں، اس کا دین، اس کا اسلام جو ہے ختم ہو جائے گا، وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے. سنت جو ہے یہ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہے. سنت پر عمل کر کے انسان جو ہے اپنے آپ کو رہنمائی پر لا سکتا ہے. سنت پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلا سکتا ہے. لیکن وہی ایک انسان جب سنت کو چھوڑ دے گا تو گویا کہ اس نے جو ہے اپنے دین کا سودا کر دیا، اور گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا انکار کیا. اور جو شخص بدعت کرے گا، بدعت میں ملوث ہو جائے گا، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور جو شخص بدعتی کو پناہ دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ رب العالمین کی اس شخص پر لعنت ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے. معلوم یہ ہوا کہ بدعت یہ ایک ایسا سبب ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دائرے اسلام سے خارج تو ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بدعتیوں کا انجام اور بدعتیوں کا خسارہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جب حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بانٹ رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، تو ایک بہت بڑی جماعت کو جو ہے فرشتے روکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں آنے دو، وہ میرے امتی ہے. فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کے امتی نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کے اندر دین کے نام پر کئی طرح کی نئی چیزیں ایجاد کی. معلوم کیا ہوا کہ بدعتی جب بدعت میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اعمال کی بربادی کا چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے ہو یا شہرت مطلوب ہو، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر بتایا ہے. انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم پر جس چیز سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، شرک اصغر گویا کہ ریاکاری ہے. یعنی کہ ایک انسان جو ہے عبادت کر رہا ہے، اب اس نے دیکھا یا اسے معلوم ہوا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے موجود ہے اور اسے دکھانے کے لیے اپنی اس عبادت کو اور زیادہ حسین بنا کر پیش کر رہا ہے تاکہ وہ دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ واقعی میں عبادت گزار بندہ ہے. حالانکہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عبادت مقصود نہیں، بلکہ وہ فلاں شخص کی وجہ سے جو ہے اپنی عبادت میں حسن لا رہا ہے اور فلاں شخص کی وجہ سے اپنی عبادت کے اندر جو ہے حسن داخل کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے. ایسے موقع پر صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہمیں یاد کرنی چاہیے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اور اگر ان 3 قسم کے لوگوں کے اعمال کے بارے میں یا کس وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اگر اس چیز کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ چیز جو انہیں سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گی وہ کیا ہوگی؟ ان کی ریاکاری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ایک جو ہوگا وہ مجاہد ہوگا، جہاد کرنے والا ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اسے لایا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے طاقت و بہادری دی تھی، تو نے اس بہادری کا کیسے استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور میں قتل کیا گیا، میں شہید کیا گیا. اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا کہ تو مجھے خوش کرے، تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا کہ میرے لیے تو نے جہاد کیا، بلکہ تو نے صرف جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری بہادری کو دیکھ کر تجھے شجاعت اور بہادر تسلیم کریں. لہذا فرشتے بھی جواب دیں گے کہ ہاں تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے اللہ رب العالمین کے رضامندی کے لیے جہاد نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اسے جو ہے گھسیٹ لیا جائے اور جہنم کے اندر داخل کیا جائے. دوسری قسم کا شخص جو حافظ ہوگا، دین کا جانکار ہوگا، اسے لایا جائے گا. اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے علم سے نوازا تو تو نے اس علم کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے رات دن جو ہے قیام کیا، رات دن سیام رکھا، رات دن میں نے اس پر عمل کیا. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے اس لیے وہ تمام اعمال نہیں کیے کہ تو مجھے خوش کر سکے، بلکہ تو نے اس لیے کہا، تو نے وہ اعمال اس لیے کیے تاکہ لوگ تجھے دیکھ کر تجھے قاری تسلیم کریں اور تو کہلوایا گیا دنیا کے اندر، تیرا انجام ختم ہو گیا. اور پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے. تیسرا شخص جسے اللہ رب العالمین نے بہت سارا مال و دولت دے رکھی ہوگی، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو مال دیا تھا اس مال کا تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، بہت سارا خرچ کیا. اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تو لوگوں کی نظر میں جو ہے سخی تسلیم کیا جائے، لوگوں کو ایسا لگے کہ تو سخی ہے. لہذا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے، گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے. تو ان 3 قسم کے لوگوں کا جو جرم ہے وہ کیا ہے؟ اعمال تو بڑے بڑے ہیں. ایک مجاہد نے جہاد کیا ہے، دوسرا علم حاصل کیا، اور تیسرا جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا. لیکن جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا گیا اور ان کے وہ اعمال برباد ہو گئے؟ صرف ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے وہ چیز اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نہیں کی،
بلکہ لوگوں کی خوشی کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے وہ اعمال کیے۔ تو ریاکاری یہ ایسا سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین قبول کرے اور ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے، تو ہمیں جو ہے ریاکاری کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عبادتیں کرنی پڑے گی، اللہ رب العالمین کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی پیروکار نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ رب العالمین خوش ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، تو ہمارا وہ اعمال اور ہمارے وہ کیے گئے کام جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اسی طرح سے ایک عمل جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یا ایک سبب جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک سبب پانچواں احسان جتلانا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی پر کوئی احسان کر رہے ہیں تو اس احسان کے بعد اس احسان کو جتلانا، اسے بول کر بتانا کہ تجھ پر میں نے یہ احسان کیا، تیرے ساتھ میں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ رب العالمین کو احسان کرنا بہت زیادہ محبوب ہے، کہ کسی کے اوپر کوئی احسان کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ احسان کرنے کے بعد اس کو جتلایا جائے، اور اس کی وعید یہ ہے احسان جتلانے والے کی کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ تو اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ احسان جتلانے والا جو ہوتا ہے وہ احسان جتلانے کی وجہ سے اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ان صدقات کو احسان جتلانے کے ذریعے سے اور ساتھ ہی ساتھ اذیت کے ذریعے سے تم اپنے ان صدقات کو باطل مت کرو۔ یعنی اگر ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ہمارے ان صدقات و خیرات میں احسان جتلانا داخل ہو گیا یا تکلیف داخل ہو گئی، تو ایسی صورت میں ہمارا وہ صدقہ باطل ہو جائے گا، اس کا ثواب نہیں ملنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو احسان جتلانے والا ہے، اسی طرح سے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو شخص احسان جتلائے گا تو گویا کہ وہ اپنا جہنم کی طرف راستہ نکال رہا ہے، جنت کی طرف نہیں، اس لیے کہ احسان جتلانے کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائے گی، اور اس کے اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ تمام کے تمام خراب ہو جائے گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتلانے سے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ حقوق العباد کی پامالی، یعنی ہمارے جو آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اگر ہم ان حقوق کی پاسداری نہیں کرتے اور ان حقوق کو ہم یوں ہی ٹھکرا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے جب انصاف کرے گا تو جس نے حق مارا ہے، یعنی جو ظالم ہے، اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دی جائے گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ لہذا حقوق العباد کی پامالی بھی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے آپس میں جو ایک دوسرے پر حقوق بنتے ہیں ان حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ دین کا مذاق اڑانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یہ جو شریعت ہے جسے کتاب و سنت کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث کا بھی ہم نے مذاق اڑایا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، کہ یہ وہ لوگ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، کہ اللہ رب العالمین کی نازل شدہ چیز کو ناپسند کرنا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نازل شدہ چیز کو ناپسند کیا فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُم، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ تو اگر ایک چیز دین شریعت کا ایک حکم بھی اگر ہم ناپسند کریں گے
اور اسے نہیں مانیں گے تو گویا کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے دین میں مذاق کا سبب بنے گی، اور گویا کہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آخری سبب بیان کرتا ہوں۔ آخری سبب اعمال کی بربادی کا یہ ہے کہ نفاق ہمارے دلوں کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں انسان کے اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ اور جو شخص منافق ہوگا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ تو کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ وہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو مسلمان بننے کا ناٹک کرتے ہیں، اور جب اپنی قوم میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کی طرف ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ دو طرف سے دو چیزوں کو اپناتے ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ عمل اور یہ نفاق کی یہ جو بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے اپنے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے، کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے ان اسباب سے حفاظت فرما جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے نفس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ رافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے الہ العالمین تو ان کے لیے روزگار کو فراہم فرما، اور الہ العالمین جو مقروض ہے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔